ہمیں اکابرین نے صرف دیوبندیت نہیں دی، ہمیں اکابرین نے جہاں دیوبندیت دی ہے وہاں جمعیت دی ہے۔ جس دارالعلوم دیوبند سے دیوبندیت آئی ہے اسی دارالعلوم دیوبند سے جمعیت آئی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، دیوبندیت دو چیزوں کے مرکب کا نام ہے۔ دیوبند میں دو چیزیں جز لا ينفک ہیں، اس کے بغیر دیوبند نہیں بن سکتا۔ دیوبند میں ایک چیز علم ہے، ایک چیز جرت ہے۔ تو جمعیت علماء اسلام دیوبند کی جرت کا نام ہے، دارالعلوم دیوبند کے علم کا نام۔ آج ہم علم کی بات تو کرتے ہیں، ہم جرت کی بات بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، جس دارالعلوم میں بیٹھ کے آپ نے اور ہم نے پڑھا ہے، ہم نے وہاں بحث میں پڑھا ہے، شیخ الہند اس دارالعلوم میں پہلے آئے ہیں۔ یقین مانیے آپ طلبہ ہیں تو میں نحو کی کلاس کے ایک جملہ بولتا ہوں۔ ہم نحو میں جب فرد کامل پڑھاتے ہیں، نحات کی زبان میں کہتے ہیں ایک فرد ناقص ہے، ایک فرد کامل ہے۔ فرد ناقص کا معنی جب اس کی ڈیفینیشن پیش کی جائے، اس کی تفسیر پیش کی جائے، اس کی تعریف پیش کی جائے، اس کی تعریف پیش کی جائے تو ساتھ کسی اور چیز کی تعریف کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسے فرد ناقص کہتے ہیں۔ لیکن جو فرد کامل ہے وہ ایک ہی چیز کا نام لے بات پوری ہو جاتی ہے۔ اسے فرد کامل میں دوسری چیز کے احتیاج، ضرورت، نیڈ، حاجت نہیں رہتی۔ دارالعلوم دیوبند کے باقی افراد تو میں اس پیرائے میں افراد ناقصہ کہہ دوں، لیکن دارالعلوم دیوبند میں شیخ الہند فرد کامل ہے۔ المطلق اذا اطلق یراد به فرد الکامل، نحات کا اصول ہے جب مطلق و مطلق ذکر کیا جائے تو پھر فرد کامل ہے۔ حضرت شیخ الہند کا نام مولانا دیوبندی نے تو کوئی حضرت مدنی مراد نہیں لیتا، حضرت تھانوی مراد نہیں لیتا، حضرت کشمیری مراد نہیں لیتا، حضرت عثمانی مراد نہیں لیتا، حضرت دہلوی مراد نہیں لیتا، بلکہ مولانا دیوبندی سے مراد شیخ الہند، مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا ذوالفقار علی کے فرزند کو مراد لیا جاتا ہے۔ تو شیخ الہند اس دیوبند کا فرد کامل ہے۔ شیخ الہند کی تمام تلمذ یافتہ جماعت نے دنیا میں اٹھ کے دین کی خدمت کی ہے۔ میں دیکھتا ہوں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے جہاں علم پڑھایا ہے وہی جرت کی بات بھی کی ہے۔ شیخ الہند نے اپنے آخری زندگی میں اگر ہم دیکھیں، جب جزیرہ انڈمان کی کیف کاٹ کے آتے ہیں، 4 سال کی ذوق اور پیرانہ سالی کی زندگی میں شیخ الہند جزیرہ انڈمان سے واپس ہندوستان آتے ہیں، دارالعلوم دیوبند رہتے ہیں، پھر اپنے شاگرد حکمت کے نام پہ چشم و چراغ حکیم اکبر خان رحمہ اللہ جو شیخ الہند کے شاگرد ہیں بلکہ شاگرد خاص ہیں، ان کی کوٹھی پر حضرت شیخ الہند کا قیام ہوتا ہے۔ دلی کے اندر علامہ عثمانی رحمہ اللہ کو استاد مکرم شیخ الہند نے طلب کیا۔ علامہ عثمانی آئے، انہیں فرمانے لگے میں نے جانا ہے علی گڑھ یونیورسٹی والوں کے پاس، علی گڑھ کے کالج کے پاس، نوجوانوں کے پاس، اس فلیٹ کے پاس جو نوجوان خون ہے، میں نے وہاں گفتگو کرنی ہے اور ان کو بتانا ہے کہ صرف 4 دیواری میں بیٹھ کر ہم دین کی بات نہیں کر سکتے۔ جب تک تحریک نہ اٹھائیں، جب تک جمعیت علماء کو مضبوط نہ کریں۔ یہ 1920 کی بات کر رہا ہوں، لیکن شیخ الہند کے جسم میں فزیکلی اتنی ویکنس ہے، اتنی کمزوری ہے، وہ اٹھ کے بات نہیں کر سکتے۔ علامہ عثمانی کو کہا قلم دوات اٹھائیے، انہوں نے قلم پہ اٹھایا، شیخ الہند نے درد دل لکھوا کر شروع کیا۔
شیخ الہند نے تقریر کتابت شروع کروا دی، جو بات کرتی تھی اسے تحریر کی قید میں لاتے گئے، کیونکہ العلم سید والکتابت قید، یہ اصول ہم پڑھتے ہیں کہ علم تو شکار ہے، اسے قابو رکھنا ہے تو اسے تحریر کرنے دیے۔ حضرت علی کا فرمان بھی ملتا ہے کہ جو اچھی بات سنو اسے لکھ لو، جسے لکھ لو اسے یاد کر لو، جسے یاد کر لو اسے بیان کر لو، جسے بیان کر لو اس پہ عمل کر لو۔ شیخ الہند نے بھی اسی اسلوب پہ عمل کرتے ہوئے اپنی تقریر علامہ شبیر احمد عثمانی کو لکھوائی، اور علامہ عثمانی کے ساتھ شیخ الہند پالکی میں گئے ہیں، چارپائی پہ گئے ہیں، اسٹریچر پہ اٹھا کے لے جایا گیا ہے۔ شیخ الہند کا وہاں چارپائی اور اسٹریچر اس اسٹیج پر رہا، حضرت سوئے رہے، لیکن ان کی تقریر کو علامہ عثمانی حضرت مفتی کشف اللہ دہلوی شاگردان نے پڑھا ہے۔ یہ جمیعت علماء کی بنیاد ہے کہ شیخ الہند بیماری کو نہیں دیکھتا، ضعف کو نہیں دیکھتا، پیرانہ خالی کو نہیں دیکھتا، نکاحت کو نہیں دیکھتا، ویکنس فزیکلی نہیں دیکھتا۔ شیخ الہند کا جذبہ، شیخ الہند کی جرت، شیخ الہند کی ہمت، شیخ الہند کا یہ معاملہ اٹھا تو آج جمیعت علماء کی شکل میں جہاں جمیعت علماء شیخ الہند کے علم کی وارث ہے، وہاں شیخ الہند کی جرت کی وارث ہے۔ الیکشن کی بات ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اس دفعہ قیادت جمعیت علماء اسلام کی ہوگی، اور امید ہے کہ اقتدار بھی جمعیت علماء اسلام کی ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے ہم کو یہ بات جاننا چاہیے کہ سیاست کسے کہتے ہیں۔ سیاست کا لفظی یا اسی طرح لغوی معنی جو عام مشہور ہے، ہر کوئی جانتا ہے، یعنی تدبیر کو کہتے ہیں۔ لیکن اصطلاحی تعریف بہت سارے علماء کی رائے ہیں اس میں، لیکن میں علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ کی تعریف آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سیاست کہتے ہیں هو النظام المحافظ لحقوق الالہیت والبشریت، کہ سیاست وہ نظام ہے جو اللہ رب العزت کے حقوق اور انسانی حقوق کا محافظ ہو، تو اس نظام کو سیاست کہتے ہیں۔ تو اس نظام کو جاننے والے سب سے زیادہ علماء ہیں۔ اللہ کے حقوق اور انسانی حقوق کو جاننے والے وہ تو علماء ہی ہو سکتے ہیں، ورنہ باہر کے جو عوام وہ اگرچہ ایک دوسرے کے حقوق جانیں گے لیکن اللہ کے حقوق سے تو وہ اتنے واقف نہیں ہوتے کہ اللہ کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ لہذا اللہ کے حقوق اور انسانوں کے حقوق کو سب سے زیادہ جاننے والے وہ علماء ہو سکتے ہیں، اور اگر سیاست علماء کے ہاتھ میں آ جائے تو سیاست کا یہ جو معنی ہے، جو مفہوم ہے، ہم اس بار انشاءاللہ پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بار اگر سیاست یعنی اقتدار علماء کے ہاتھ میں آ جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے ملک کی حالت بہتر ہو جائے گی۔